السلام علیکم، میرا نام محمد افضل ہے اور آج ہم بات کریں گے بگ بینگ تھیوری کے اوپر۔ سائنس کی تاریخ کے اندر کئی اہم سوالات ہمارے ارد گرد پوچھے گئے ہیں اور ان میں ایک بہت اہم سوال اس کائنات کی ابتدا کا ہے کہ یہ کائنات شروع کیسے ہوئی۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے سائنسدانوں نے کئی ساری تھیوریز پریزنٹ کری اور ان میں سب سے اہم تھیوری بگ بینگ تھیوری۔ آج سے 100-150 سال پہلے ان تمام تھیوریز کے نام بہت مشہور تھے اور ان کا آپس میں ایک تصادم رہا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کری اور ہم نے اسپیس کے اندر بہت ساری چیزیں دریافت کری تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بگ بینگ تھیوری ہی اصل میں سب سے بہترین تھیوری ہے جو کائنات کے ابتدا کے بارے میں ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکے۔ اب بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری نے ہمیں بتایا کہ اس کائنات کا تمام مادہ، یعنی کہ جس میں ہمارا تمام میٹر آتا ہے اور تمام انرجی آتی ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، جس میں آپ اور میں اور یہ دنیا اور یہ پوری کائنات کے ایک ایک سیارے، ایک ایک ستارے کا ماس شامل ہے، یہ سب اسی زمانے کے اندر ایک بہت چھوٹے سے سنگولیرٹی کے اندر ہوا کرتا ہے۔ میں نے سنگولیرٹی کا لفظ استعمال کیا تو آپ یہ سوال کریں گے کہ سنگولیرٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سنگولیرٹی ایک ایسے چھوٹے سے ذرے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کائنات کا تمام مادہ اور اس کی تمام انرجی ایک جگہ سمٹ کر جمع ہو جائے، اور اس کو ریاضی یعنی میتھمیٹکس کی دنیا سے دیکھا جائے تو اس کا ماس انفینٹ ہوتا ہے، یعنی کہ لازوال ماس ہوتا ہے اس کا، اور اس میں انرجی بھی لازوال ہوتی ہے۔ کائنات کی تمام انرجی اور تمام ماس اس چھوٹے سے ذرے کے اندر موجود۔ تو اسی طریقے سے اس کائنات کا تمام ماس کبھی ایک زمانے کے اندر ایک چھوٹی سے پوائنٹ، ایک چھوٹی سی سنگولیرٹی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا سارا ماس اتنی چھوٹی سی جگہ پر ایک چھوٹے سے ذرے کے اندر کیسے قید ہوتا ہے؟ تو یہ تمام ماس ہمارے پاس اس چھوٹی سی سنگولیرٹی کے اندر ایک بہت زیادہ انرجی کے ساتھ قید ہوا تھا اور اس کو اس انرجی نے روکے رکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس انرجی نے اس کو چھوڑا تو ایک دھماکے کے تحت پھیل گیا اور پھٹ گیا۔ اسی دھماکے کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس دھماکے کے تحت اس سنگولیرٹی میں موجود تمام مادہ ہر طرف پھیلنے لگا اور اسی طریقے سے ہماری کائنات وجود میں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے سائنس کو کیا ثبوت ملا؟ تو سائنسدانوں نے جب ٹیلیسکوپس کو ایجاد کیا تو انہوں نے دور دراز کئی گیلیکسیز کو دریافت کی، کیونکہ ان گیلیکسیز کی دریافت بہت دلچسپ تھی، لیکن ساتھ ہی ایک حیرت انگیز چیز سائنسدانوں کے علم کے اندر آئی، اور وہ یہ تھی کہ یہ تمام گیلیکسیز ایک مخصوص رفتار سے ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ انہی تمام گیلیکسیز میں ایک ہماری گیلیکسی بھی شامل ہے جس کے اندر ہمارا سولر سسٹم ہے اور جس کے اندر ہم رہتے ہیں، پر ایسی ہی بہت ساری گیلیکسیز باہر کائنات کے اندر موجود ہیں اور یہ سب ایک دوسرے سے بہت دور جا رہی ہیں ایک خاص مخصوص اسپیڈ کے اوپر۔ اس دریافت سے وہ سائنسدان جو بگ بینگ تھیوری کے حامی تھے وہ بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی وہ سائنسدان جو کہ بگ بینگ تھیوری کو ریجیکٹ کرتے تھے، یعنی کہ اس کو مسترد کرتے تھے اور وہ دوسری تھیوریز کے حامی تھے، ان کو اس بات میں ابھی بھی شک و شبہ کہ جو ثبوت ہمیں ملا ہے یہ ابھی بھی ناکافی ہے اور اس کی بنا پہ ہم کائنات کی ابتدا بگ بینگ تھیوری کی جھولی میں نہیں ڈال سکتے۔ لیکن پھر اسی کے بعد سائنس کو ایک نیا ثبوت ملا ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے۔ اگر آپ نے ہبل ٹیلیسکوپ کے بارے میں نہیں سنا تو یہ وہ ٹیلیسکوپ ہے جس کو اسپیس کے اندر بھیجا گیا تھا اور یہ کائنات کے دور دراز حصوں سے ہم کو تصویریں پیش کر بھیجتا ہے۔ تو ہبل ٹیلیسکوپ سے ملنے والی امیجز کو جب اسٹڈی کیا گیا تو اس سے معلوم یہ پڑا کہ وہ تمام گیلیکسیز جو دور جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ واقعتاً دور جا رہی ہیں ایک دوسرے سے اور وہ پھیل رہی ہے، اسی وجہ سے کائنات بھی مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس پھیلنے کی اسپیڈ کو اگر اسٹڈی کیا جائے اور اس سے ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنایا جائے تو کیلکولیشن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ اصل میں کب ہوا۔ تو سائنسدانوں نے ان گیلیکسیز کی اسپیڈ کو استعمال کر کے کیلکولیشن کری تو پتہ یہ چلا کہ 13.6 بلین ایئرز اگو، یعنی کہ 13 ارب سال پہلے بگ بینگ کا دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ کائنات آج بھی پھیل رہی ہے۔ بگ بینگ تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں CMBR یعنی کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کا ایویڈنس بھی ملا، جس نے کائنات کے دور دراز حصوں سے ملنے والی کاسمک ریڈیشن کو موصول کیا اور پتہ یہ لگایا کہ وہ تمام انرجی یا وہ تمام ریڈیشن جو ہمیں مل رہی ہے وہ ایک ہی فریکوینسی کی، یوں تو وہ فریکوینسی بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 13.6 بلین ایئرز گزر چکے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو ریڈیشنز پیدا ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ کر کے کمزور ہو گئی، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تمام ریڈیشنز جو ہم کو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کے اندر ملتی ہیں ان تمام کی فریکوینسی تقریباً ایک جیسی ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام ریڈیشنز نے ایک ہی وقت پہ ایک ہی ساتھ جنم لیا اور یہ ساتھ ساتھ ہی کمزور پڑ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہی پھیلتی جا رہی ہیں۔ تو آج ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنات بگ بینگ کے ذریعے سے پیدا ہوئی تھی، البتہ آج تک سائنس یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ بگ بینگ سے پہلے کیا بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا؟ کیا بگ بینگ سے پہلے ایک اور کائنات تھی؟ کیا یہ ایک واحد کائنات ہے؟ کیا اس کی جیسی اور کائنات ہے؟ یہ کئی سارے سوال ہم اگلی ویڈیوز کے اندر کور کریں گے، لیکن آج کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔